یہ شخص جو اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا، اس کا نام ابو جولانی ہے۔ یہ شخص جبہت النصرہ، جبہت الفتح، حیات تحریر الشام کے ماضی میں سربراہ رہے ہیں۔ اس بندے کے اوپر یو این اینڈ یو ایس اے نے دہشت گردی کا ٹیگ لگایا ہے اور اس کی تمام تر تنظیمیں دہشت گرد ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں، اور اس شخص کے اوپر یو ایس اے نے $10 ملین کی باؤنٹی لگائی ہے۔ جو بھی شخص اس بندے کو پکڑوانے میں زندہ یا مردہ مدد کرے گا اس کو $10 ملین ملیں گے۔ اور ساتھ ساتھ جو دوسری تصویر نظر آ رہی ہے وہ ایمن الشراح کی ہے۔ یہ شخص اس وقت پریزیڈنٹ آف سیریا ہے۔ اگر آپ ان دونوں تصویروں کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دونوں تصویریں ایک ہی بندے کی ہیں۔ پہلے اس کو ابو جولانی کے نام سے جانا جاتا تھا، اب اس کو ایمن الشراح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ماضی میں یہ بندہ دہشت گرد تھا، اب یہ بندہ پریزیڈنٹ آف سیریا ہے۔ ماضی میں یو ایس اے نے اس کے اوپر باؤنٹی لگائی ہوئی تھی، اس کے سر کی قیمت لگائی ہوئی تھی۔ آج وہی یو ایس اے، وہی ویسٹ اس کو اسٹار آف دا ویسٹ ڈکلیئر کرتا ہے۔ ماضی میں یہ پہاڑوں پہ اور ویرانوں میں زندگی گزارتا تھا، آج یہ عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کرتا پھرتا ہے۔ وہ شخص جس کے پیچھے سی آئی اے اور ویسٹ لگی ہوئی تھی کہ اس کو مارا جائے کیونکہ یہ دہشت گرد ہے، آج وہی سی آئی اے اس کے ساتھ یو ایس اے میں باسکٹ بال کھیل رہی ہے۔ اور وہی شخص جس کی شکل یو ایس اے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، جس کی موجودگی اس کو پسند نہیں تھی، جس کو وہ جیل میں دیکھنا چاہتا تھا، آج وہی شخص اس وقت اوول آفس میں یو ایس اے کے پریزیڈنٹ کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے، اور وہی یو ایس اے کا پریزیڈنٹ اس کو خوشبو لگا رہا ہے اور خوشگوار موڈ میں وہ ایک اچھا وقت گزار رہے ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے ایسی کون سی صورتحال بنی، جیو پولیٹکس میں ایسی کون سی تبدیلی آئی کہ یہ شخص جو ابو جولانی تھا، جو دہشت گرد تھا، آج وہ اسٹار آف دا ویسٹ لگا ہوا ہے اور اس کو احمد الشراح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ احمد الشراح ہے کون۔ دوسرا یہ جو سلفی جہادزم اور سلفزم کا پرچار کرتا تھا کہ وہ سلفی جہاد ہے کیا اس نے وہ اچیو کر دیے جو اس کے ٹارگیٹس تھے، جو گول تھے۔ تیسرا یہ کہ یہ بشار الاسد کی حکومت کے خلاف کیوں تھا، یہ کیوں بشار الاسد کو حکومت سے نکال کے خود حکومت کرنا چاہتا تھا۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ شخص احمد الشراح کون ہے، احمد الشراح 1980 میں سعودی کے شہر ریاض میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد پیٹرولیم انجینئر تھے، اور 2003 میں یہ شخص عراق چلے گئے، اور یہ وہ وقت ہے جب یونائٹڈ اسٹیٹس نے نیٹو فورسز کو لیڈ کر کے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پہ صدام پہ الزام لگایا اور عراق پہ حملہ کر دیا۔ انفارچونیٹلی یہ الزام ایک ویسٹرن ہوکس ہے اور یہ صحیح ثابت نہیں ہوا۔ اگر آپ کو اس بارے میں کوئی پروف چاہیے تو آپ یہ برطین کے پرائم منسٹر کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ٹونی بلیئر کا ہے۔ For all of this, I express more sorrow, regret, and apology than you may ever know or can believe. عراق کو یو ایس اے اور نیٹو فورسز کے قبضے سے نکالنے کے لیے اس نے القاعدہ جوائن کی، اور اسی طریقے سے یہ القاعدہ کا ممبر بنا، اور 2005 میں یہ یو ایس اے فورسز نے اس کو کیپچر کر لیا اور یہ جیل چلے گئے، اور اس کو کیمپ بکا منتقل کیا گیا، اور 6 سال تک یہ اسی جیل میں رہے، اور 2011 میں یہ جیل سے واپس نکل آئے۔ جیل سے نکلنے کے بعد ابو جولانی کو ابو بکر البغدادی نے ایک ٹارگیٹ دیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے القاعدہ کو سیریا میں پھیلایا جائے۔ اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے جبہت النصرہ نام سے ایک تنظیم بنائی جو القاعدہ کے ساتھ منسلک تھی، اور اس تنظیم کو اسپانسر کرنے والا القاعدہ اور اس کے آگے ابو بکر البغدادی تھے۔ 2013 میں ابو بکر البغدادی نے اسلامک اسٹیٹ آف عراق بنائی، تو اس نے یونیلیٹرلی جبہت النصرہ کو اپنی تنظیم کے ساتھ ملا لیا، جو ابو جولانی کو پسند نہیں آیا،
اور اس نے انکار کر دیا، خود کو القاعدہ کے ساتھ منسلک کیا اور اپنی تنظیم کا نام جبہۃ النصرہ چینج کر کے جبہۃ الفتح رکھ لیا۔ اور ابو بکر البغدادی کی اسلامک اسٹیٹ آف عراق نہ جوائن کرنے کی وجہ سے ابو جولانی کا بغدادی کے ساتھ جھگڑا بڑھ گیا، اور اس جھگڑے کی وجہ سے اس کو دیر الزور والا علاقہ گنوانا پڑا، اور وہاں پہ جو آئل فیلڈ تھی اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑے، اور اس سے اس کو کافی انکم آتی تھی جو ایک فائنینشیل ہیلپ کے طور پر ہوتی تھی۔ مگر ابو جولانی نے خود کو القاعدہ کے ساتھ یعنی ایمن الظواہری کے ساتھ منسلک رکھا تاکہ ایک پروٹیکشن مل سکے۔ اور 2016 میں ابو جولانی نے القاعدہ کے ساتھ بھی تعلق منقطع کر دیا اور جبہۃ الفتح کے نام کو چھوڑ کے حیات تحریر الشام بنائی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابو جولانی اور القاعدہ کے ڈریمز ڈیفرنٹ تھے۔ القاعدہ کا خواب ایک عالمی خلافت کا تھا کہ جہاں جہاں پہ مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ خلافت ہونی چاہیے، مگر ابو جولانی کا صرف فوکس سیریا پہ تھا، وہ سیرینائزیشن پہ یقین رکھتا تھا، اور اس نے حیات تحریر الشام بنائی اور تمام چھوٹے موٹے گروپس اپنے ساتھ ملا لیے، سیرین فری آرمی کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور باقی جتنی بھی چھوٹی تنظیمیں تھیں اس کو ملا کے اس نے ادلیب پہ کنٹرول کر لیا اور ایک سینٹرلائزڈ حکومت قائم کر دی۔ تو اس کا میجر فوکس تھا سیریا پہ اور بشار الاسد کی حکومت کو ختم کرنے کا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے حیات تحریر الشام کے امبریلا کے نیچے ایک سیرین سیلویشن گورنمنٹ بنائی۔ مقصد یہ تھا کہ حیات تحریر الشام صرف ملٹری گولز پہ فوکس کرے اور سیرین سیلویشن گورنمنٹ صحیح طریقے سے ادلیب کو رن کرے، اور ایک سول ایڈمنسٹریشن کا نظام بنایا جائے تاکہ اتنی پاپولیشن کو صحیح طریقے سے ریگولیٹ کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے ایک جوڈیشل آرگن بنایا گیا، سیکورٹی آرگنائزیشنز بنائی گئی، پولیس فورس بنائی گئی، سول ایڈمنسٹریشن بنائی گئی، ریونیو ایڈمنسٹریشن بنائی گئی، اور شورا کونسلز بھی بنائے گئے۔ اور 2018 سے لے کے 2020 تک ان کو صحیح طریقے سے کلاسیفائی کیا گیا۔ اکنامک پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ٹریڈ کو انشور کرنے کے لیے اور ٹریڈ لائسنسز پرووائڈ کرنے کے لیے ایک اکنامک ونگ بنائی گئی۔ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف سروسز بنائے گئے تاکہ لوگوں کو عام سہولیات مل سکیں۔ لوکل سٹی اینڈ ٹاؤن کاؤنسلز اینڈ میونسپل سروسز پرووائڈ کیے گئے، اور اس کے علاوہ کسٹمز اینڈ بارڈر سیکورٹی ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس بنائے گئے تاکہ باب الہوا اینڈ ادر ٹریڈس جو روٹس تھے ان کو صحیح طریقے سے رن کیا جا سکے۔ پھر 2023 سے لے کے انہوں نے ایک ٹیکنوکریٹک ٹرین لیا، پھر ایک صحیح طریقے سے انہوں نے ایک ایڈمنسٹریٹو نظام بنایا، انجینئرز کو اور یونیورسٹی گریجویٹس کو انہوں نے ہائر کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو آئی ڈی کارڈز پرووائڈ کیے، بزنس رجسٹریشن کا نظام بنایا، ٹریڈ لائسنسز پرووائڈ کیے تاکہ صحیح طریقے سے ٹیکسز کلیکٹ کیے جائیں اور ایڈمنسٹریشن کے نظام کو بحال کیا جائے۔ ابو جولانی جس فلسفی سے انسپائر تھے وہ سلفزم تھی، اور یہ سلفی جہاد پہ یقین رکھتے تھے۔ سلفزم ہے کیا چیز؟ اگر ہم دیکھیں، سلفزم کے لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ only 2 generations after the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو طریقہ کار ہیں ہم نے وہی ایڈاپٹ کرنی ہے، ان میں بدعت اور انوویشنز نہیں ہیں، اور ہم نے وہی نظام بحال کرنا ہے جو اس وقت تھا، جو صحابہ کے دور میں تھا، جو only 2 generations تک ہی چلتا رہا۔ ہم اس نظام کو بحال کریں گے، اور اس نظام کو اچیو کرنے کے لیے ہم جہاد کریں گے، اور ہم اپنی زندگی میں ہر ممکن کوشش کریں گے اس نظام کو بحال کرنے کے لیے۔ تو یہ سلفی جہادزم اور سلفزم کی فلسفی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ابو جولانی سے لے کے احمد الشرح تک پہنچنے کے سفر کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ سول ایڈمنسٹریشن کے نظام کو کھڑا کرنے کے بعد آہستہ آہستہ احمد الشرح پبلک اپیرنسز دیتا ہے۔ ارتھ کوئک کے دوران اس نے ریلیف کیمپس کو وزٹ کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے ساتھ ملنا شروع کر دیا، اور وہاں پہ میڈیکل سروسز اور ادر ایسینشل سروسز پرووائڈ کرنا شروع کر دیے تاکہ لوگوں کو فیل کرایا جا سکے کہ یہی آپ کا حکمران ہے، احمد الشرح ہی آپ کے مسائل حل کر سکتا ہے، تاکہ وہ بشار الاسد کی حکومت کی طرف نہ دیکھیں۔
اور پہلی بار بشار الاسد کی حکومت کو گرانے کے بعد احمد الشرا گلف کوآپریشن کونسل کے اجلاس کے دوران نظر آیا. وہاں پہ اس کی ملاقات عرب رہنماؤں کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ احمد الشرا نے یونائٹڈ اسٹیٹس کو وزٹ کیا, وہاں پہ CIA والوں کے ساتھ ملا, ان کے ساتھ گیمز کھیلے, اور اس نے اوول آفس کو بھی وزٹ کیا, جہاں پہ ہم نے احمد الشرا کو USA کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک کیجول انوائرمنٹ میں دیکھا. اور اس کے بعد اس نے رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ بھی ملاقات کی. اور یہ جو اس کا سفر ہے ایک دہشت گرد سے لے کے عالمی رہنما بننے تک, یہ تقریباً اس نے 20 سال میں طے کیا. ایسی کون سی وجوہات بنی جس کے بنیاد پہ رشیا نے بشار الاسد کی حکومت کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیا؟ بشار الاسد کی حکومت کو سپورٹ کر رہا تھا تو اس کے اوپر اتنے کلینسنگ اینڈ جینوسائیڈ کے الزامات لگ رہے تھے. تو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جو ڈیولپ ہو رہا تھا اس میں رشیا کا نام بھی آ رہا تھا. تو انٹرنیشنل پولیٹکس میں اگر ہم دیکھیں, رشیا کو اپنے مقاصد کی پڑی ہوئی ہے. وہ جو ایک انفلوئنس تھا ان کا ملٹری انفلوئنس جو حافظ الاسد کے دور سے آ رہا تھا, وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ برقرار رہے. USSR کے ٹوٹنے کے بعد وہ ملٹری انفلوئنس کم ہوا, مگر 2011 سے وہ انفلوئنس بڑھ چکا ہے. اگر ہم تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو لیبیا جہاں پہ جنرل قذافی کی حکومت تھی, تو وہاں پہ ریولیوشن یعنی سول وار ہونے کے بعد ان کے ساتھ جو ان کی ویپنز کی $1 بلین کی ڈیل تھی وہ خطرے میں پڑ گئی تھی. تو اس تسلسل کو, اس یونیفارمٹی کو رشیا ختم نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اس کا انٹینشن یہ تھا کہ اگر بشار الاسد کی حکومت چلی جائے گی تو ان کا ملٹری انفلوئنس کم ہو سکتا ہے, ان کا ٹریڈ کم ہو سکتا ہے, اور وہ ویپنز جو ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے ٹریڈ میں بھی کمی آ جائے گی. مگر یہاں پہ ترکی کا ایک آپ کو اچھا رول نظر آئے گا. انہوں نے ایگریمنٹ آف سوچی کر کے رشیا کے جتنے بھی ایشوز تھے وہ ریزالو کر لیے, اور ابو جولانی نے بھی یہ یقین دہانی کرائی کہ ان کے جو گولز ہیں, ٹارگیٹس ہیں, ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا. تو آخر کار ترکی کیا چاہتا تھا؟ ترکی یہ چاہتا تھا کہ یہ جو انفلکس آف دا پیپل ہے جو ڈسپلیس ہو چکے ہیں سیریا سے, وہ ترکی نہ آئیں, کیونکہ ایک اکنامک برڈن ان کے اوپر بن رہا تھا, اور انفلیشن کی وجہ سے لوگ ترکی شفٹ ہو رہے تھے, کیونکہ جو ترکی سے پروڈکٹس آ رہے تھے آلریڈی سینکشنز تھے جو USA نے بشار الاسد کی حکومت پہ لگائے ہوئے تھے, تو اس کی وجہ سے ایک مہنگائی تھی. مہنگائی کے طوفان کی وجہ سے لوگ ترکی کی طرف جا رہے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ لوگ جو سیریا کے ہیں وہ اپنے ملک میں ہی رہیں, وہاں وہ ادلیب میں ہی رہیں, اس کی طرف نہ آئیں. تو ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے کہ تاکہ اکنامک برڈن نہ بنے, وہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ ایک سینٹرلائزڈ حکومت بنے. تو اس وجہ سے وہ ابو جولانی کو سپورٹ کر رہے تھے, کیونکہ اس کو ایک لوکل سپورٹ حاصل تھی. تو آخر میں سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایران وہاں پہ کیوں انٹرفیئرنس کرنا چاہ رہا تھا, وہ کیوں بشار الاسد کی حکومت کو سپورٹ کر رہا تھا ڈسپائٹ دیٹ کہ وہ ان کے سیکٹ کا نہیں تھا. حقیقت یہ ہے کہ ایران نے ایک ایکسس آف ریزسٹنس بنائی ہوئی تھی, اور بشار الاسد ایران کے گولز اچیو کرنے میں ہیلپ کر رہا تھا. جو ایران ویپنز پرووائڈ کر رہے تھے حزب اللہ کو اور حماس کو, وہ سیریا کے لینڈ اینڈ ایئر روٹ کے تھرو جا رہے تھے. تو ایران یہ چاہتا تھا کہ وہاں پہ ایسی حکومت ہو جو ایرانین گولز اچیو کرنے میں ہیلپ کرے, نہ کہ ایسی حکومت جو ان گولز کے خلاف ہوں. اگر ہم دیکھیں تو ابو جولانی ایرانین حکومت کے انفلوئنس میں نہیں ہے, وہ عرب اسٹیٹس اور ویسٹرن اسٹیٹس مینلی USA کے انفلوئنس میں. ریسنٹلی آپ نے اس کی اوول آفس میں جو ملاقات دی, آپ نے اگر دیکھیں تو وہاں پہ اس کی جو باڈی لینگویج تھی, جو کیجول ریلیشن تھا USA کے پریزیڈنٹ کے ساتھ اور باقی اسٹاف کے ساتھ اور CIA کے ساتھ, وہ باسکٹ بال کھیل رہے تھے, تو آپ کو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے. تو آخر میں ہم اگر انالیسس کریں تو یہ جتنے بھی ایکٹرز تھے, رشیا, ترکی, ایران, USA اینڈ ادر ویسٹرن کنٹریز, یہ گلوبل پولیٹکس اینڈ ریجنل کمپٹیشن کی ایک گیم کھیل رہے تھے, اور یہ تمام کے تمام ممالک اپنے کسی بھی باؤنڈری کے اندر انسرجنسی کو پھیلنے نہیں دیتے, مگر یہ اپنی طاقت کو میئر کرنے کے لیے ایک پراکسی اسٹیٹ یعنی سیریا میں کمپٹیشن کر رہے تھے. اس کی جو قیمت ہے وہ سیرین لوگ بھگت رہے تھے, اور وہی لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہو رہے تھے, وہی انفلیشن کا ٹارگیٹ بن رہے تھے, اور وہی اپنی جانیں گنوا رہے تھے. اگر ہم دیکھیں تو اس پورے سیناریو میں کس نے ہارا اور کس نے جیتا,
تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو بشار الاسد کی حکومت چلی گئی. اٹ مینس کہ بشار الاسد وہاں سے ہار چکا ہے. دوسرا یہ کہ ایران کی جو انفلوئنس میں ایک حکومت وہاں پہ چل رہی تھی وہ بھی چلی گئی. تو اٹ مینس کہ ریجنل پلیئر جو ایران تھا وہ بھی اس گیم سے آؤٹ ہو چکا ہے. تو اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو سیرین لوگ جو آلریڈی ڈسپلیسڈ ہیں، جو اکنامک برڈن کے نیچے ہیں، جہاں پہ انفلیشن ہائی ہے، تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایز ہو سکتی ہے اور ان کی لائف میں بہتری آ سکتی ہے.